بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج ہم بات کریں گے کہ حلال مال اچھی جگہ ہی خرچ ہوتا ہے اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔ اس پر ایک حکایت بیان کریں گے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقبل اللہ صدقۃ العبد من کسب طیب ولا یقبل اللہ الا طیبا ولا یسعد الیہ الا الطیب فیأخذ الثمرۃ فیربیها حتی یجعلها مثل الجبل۔ کسب کے معنی ہے جمع کرنا۔ یہاں کسب طیب سے مراد وہ مال ہے جسے حلال ذریعوں سے جمع کیا جائے، یعنی شرعی اصولوں کے تحت ہونے والی تجارت و صنعت، زراعت و ملازمت اور وراثت میں حاصل ہونے والا مال۔ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ صرف حلال مال قبول کرتا ہے۔ اس میں اسی طرف اشارہ ہے کہ بارگاہ الہی میں صرف وہی مقدمہ قبول ہوتا ہے جو حلال مال کا ہو، غیر حلال مال قبول نہیں ہوتا۔ نیز اس سے یہ نکتہ بھی پیدا ہوا کہ حلال مال اچھی اور نیک جگہ ہی خرچ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک سبق آموز حکایت سنیے۔ شیخ علی متقی عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک متقی اور صالح شخص کسب معاش کرتے تھے، اور ان کا معمول یہ تھا کہ جو کچھ کماتے پہلے تو اس میں سے 1/3 خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے، پھر 1/3 اپنی ضروریات پر صرف کرتے اور 1/3 اپنی کسب معاش کے ذریعے میں لگا دیتے۔ ایک دن ان کے پاس ایک دنیا دار شخص آیا اور کہنے لگا کہ شیخ، میں چاہتا ہوں کہ کچھ مال خدا کی راہ میں خرچ کروں، لہذا آپ مجھے کسی مستحق کا پتہ دیجیے۔ شیخ نے کہا کہ پہلے تم حلال مال حاصل کرو اور پھر اس میں سے خدا کی راہ میں خرچ کرو، وہ مستحق شخص ہی کے پاس پہنچے گا۔ دنیا دار شخص نے اسے مبالغہ پر محمول کیا۔ شیخ نے کہا، اچھا تم جاؤ، تمہیں جو شخص بھی ایسا ملے جس کے لیے تمہارے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اسے صدقہ کا مال دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص جب شیخ کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس نے ایک بوڑھے اندھے شخص کو دیکھا جس کے لیے اس کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہوا، اور یہ سمجھ کر کہ صدقہ کے مال کا اس بیچارے سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال میں سے اسے کچھ حصہ خیرات کر دیا۔ جب دوسرے دن وہ ضعیف اور نابینا شخص کے پاس سے گزرا تو اس نے سنا کہ وہ اپنے پاس کھڑے ہوئے دوسرے آدمی سے کل کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ کل میرے پاس سے ایک مالدار شخص گزرا، اس نے مجھ پر ترس کھا کر اتنا مال مجھے دے دیا جسے میں نے پھولا بدکار شخص کے ساتھ شراب نوشی میں لٹا دیا۔ دنیا دار یہ سنتے ہی شیخ کے پاس آیا اور ان سے پورا ماجرا بیان کیا۔ شیخ نے یہ واقعہ سن کر اپنی کمائی میں سے 1 درہم اسے دیا اور کہا کہ اسے رکھو، اور یہاں سے نکلتے ہی سب سے پہلے تمہاری نظر جس پر پڑے اسے یہ درہم بطور خیرات دے دینا۔ چنانچہ وہ شخص شیخ کا دیا ہوا درہم لے کر گھر سے باہر نکلا تو اس کی نظر سب سے پہلے ایک اچھے خاصے شخص پر پڑی جو بظاہر کھاتا پیتا معلوم ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ دیتے ہوئے جھجکا، مگر چونکہ شیخ کا حکم تھا اس لیے اس نے مجبوراً وہ درہم اس شخص کو دے دیا۔ جس شخص نے وہ درہم لیا
اور پیچھے کی طرف مڑا اور چل دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مالدار بھی چلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص ایک کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں سے دوسری طرف نکل کر شہر کی راہ پکڑ لی۔ مالدار بھی اس کے پیچھے پیچھے کھنڈر میں داخل ہوا اور وہاں اسے کوئی چیز نظر نہ آئی، البتہ ایک مرا ہوا کبوتر دیکھا۔ وہ پھر اس شخص کے پیچھے پیچھے ہو لیا، پھر اسے قسم دے کر پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور کس حال میں ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بہت بھوکے تھے۔ جب مجھ سے ان کی بھوک کی شدت دیکھی نہ گئی اور انتہائی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں ان کے لیے کچھ انتظام کرنے کی خاطر گھر سے نکل کھڑا ہوا تو میں سرگردہ پریشان پھر رہا تھا کہ یہ مرا ہوا کبوتر مجھے نظر آیا۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس کبوتر کو اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر کی طرف چلا تاکہ اس کے ذریعے سے بھوک سے بلکتے بچوں کو کچھ تسکین دلاؤں۔ مگر جب خدا نے تمہارے ذریعے سے یہ درہم مجھے عنایت فرما دیا تو یہ کبوتر جہاں سے اٹھایا تھا وہیں پھینک دیا۔ اب اس مالدار کی آنکھ کھلی اور اسے معلوم ہوا کہ شیخ کا وہ قول مبالغہ پر محمول نہیں تھا، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ حلال مال اچھی جگہ اور حرام مال بری جگہ خرچ ہوتا ہے۔ آج بس اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔